السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور مشیر قومی سلامتی اجیت ڈووال کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا اور دفاعی شعبے میں مستقبل کے چیلنجوں کے بارے میں غور کیا۔ انہوں نے دیگر مختلف پہلوؤں بشمول سیکورٹی فورسز کی جدید کاری اور اس شعبے میں مزید نوجوانوں کی شمولیت، اسٹارٹ اپس اور اسٹریٹجک کمیونٹی پر تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ اجلاس میں سیکورٹی اور پالیسی امور پر بات چیت کی گئی اور میٹنگ کا ایجنڈا یہ تھا کہ ڈرون پالیسی طے کرنے کا عمل تیز کیا جائے۔ ذرائع نے بتایا کہ ہندوستان جلد ہی ڈرون پالیسی کو خطیت دے گا۔ فی الحال 250 گرام سے کم وزنی ڈرونز کے لیے کسی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ڈرونز کے لیے کوئی سخت فلائی زونز قوانین بھی نہیں ہیں۔ یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہوئی جب جموں میں ہندوستانی فضائیہ کے ایک اسٹیشن پر پہلی مرتبہ ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ حکومت اس حملے کی تحقیقات NIA کے حوالے کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اجلاس ایک ایسے وقت ہوا جب وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے لداخ کا 2 دن کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے چین کے ساتھ کشیدگی کے درمیان فوج کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ سپریم کورٹ نے مائیگرنٹ ورکرز کی بہبود کے تعلق سے مرکز کے غافلانہ اور لاپرواہی والے طرز عمل پر اس کی سخت سرزنش کی۔ عدالت نے مختلف ہدایات جاری کی تاکہ غیر منظم شعبے کے مزدوروں کے لیے راحت کو یقینی بنایا جا سکے۔ عدالت مائیگرنٹ ورکرز کے لیے بہبودی اقدامات کی استدعا کے ساتھ 3 جہدکاروں کی داخل کردہ عرضی کی سماعت کر رہی تھی۔ بینچ نے مرکز کے مایوسانہ اور غافلانہ طرز عمل پر شدید تنقید کی اور کہا کہ یہ رویہ ناقابل معافی ہے۔ عدالت نے زور دیا کہ نیشنل ڈیٹا بیس فارن آرگنائزڈ ورکرز فوری تشکیل دیا جانا چاہیے۔ عدالت نے ریاستوں اور مرکزی علاقوں کو حکم دیا کہ ان ورکرز کو عالمی وبا باقی رہنے تک مفت راشن کی فراہمی کے لیے اسکیمات وضع کیے جائیں۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ تمام ریاستی حکومتوں کو 31 جولائی تک ون نیشن ون راشن کارڈ اسکیم لاگو کر دینی ہوگی۔ جسٹس اشوک بھوشن کی بینچ نے مائیگرنٹ ورکرز کے فائدے کے لیے مرکز اور ریاستی حکومتوں کو کئی ہدایات جاری کیے۔ سپریم کورٹ نے تمام ریاستی حکومتوں سے کہا کہ وہ 31 جولائی سے قبل ون نیشن ون راشن کارڈ اسکیم روبہ عمل لائے، جس کے تحت مائیگرنٹ ورکرز کو ملک کے کسی بھی حصے سے راشن لینے میں سہولت ہوگی۔ سپریم کورٹ نے مرکز کو ہدایت دی کہ وہ غیر منظم اور مائیگرنٹ ورکرز کے اندراج کے لیے 31 جولائی تک NIC کے صلاح و مشورے سے ایک نیشنل پورٹل ڈیولپ کریں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہندوستان کا غلط نقشہ دینے پر ٹویٹر انڈیا مزید مشکلات میں پھنس گیا ہے، جس کے سینئر عہدیداروں کے خلاف اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں FIR درج کرائی گئی ہے۔ دہلی پولیس نے بھی کہا کہ اس نے تحفظ حقوق اطفال کے قومی کمیشن کی جانب سے بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق مواد تک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر رسائی دینے کی مبینہ اجازت کے خلاف ایک شکایت پر ٹویٹر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ٹویٹر اور ہندوستانی عہدیداروں کے درمیان یہ تازہ ٹکراؤ ہے، جبکہ سوشل میڈیا کی سرکردہ کمپنی پہلے ہی مرکزی حکومت کے ساتھ نئے IT قواعد کی عدم تکمیل پر تنازع میں گھری ہوئی ہے۔ ٹویٹر انڈیا کے MD منیش مہیشوری کو حال ہی میں ایک معمر مسلم شخص پر حملے کے سلسلے میں پوسٹ کیے گئے قابل اعتراض ویڈیو کی تحقیقات کے سلسلے میں غازی آباد پولیس کی جانب سے سمن بھیجا گیا تھا۔ ہندوستان کا ڈرگ ریگولیٹر عنقریب ماڈرنا کووڈ-19 ویکسین کے محدود ایمرجنسی استعمال کی اجازت دے دے گا۔ سرکاری ذرائع نے یہ بات بتائی۔ علیحدہ مراسلات میں ماڈرنا نے خبر دی ہے کہ امریکہ نے اپنی کووڈ-19 ویکسین خوراکوں کی ایک مخصوص مقدار کو ویکس کے ذریعے حکومت ہند کو عطیہ دینے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اس نے سینٹرل ڈرگز اسٹینڈرڈ کنٹرول آرگنائزیشن سے منظوری مانگی ہے، جبکہ سپلا نے امریکی فارما کمپنی کی طرف سے گزارش کی ہے کہ اسے یہ ویکسین درآمد کرنے اور مارکیٹنگ کرنے کا اختیار دیا جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ منظوری کسی بھی وقت دی جا سکتی ہے، کیونکہ CDSCO سپلا کو ماڈرنا کووڈ-19 ویکسین درآمد کرنے کی اجازت دینے کے حق میں ہے۔ گورنر مغربی بنگال جگدیپ دھنکر نے ممتا بنرجی حکومت کے ساتھ کشمکش کے درمیان بجٹ اجلاس میں حکومت کا تحریر کردہ خطبہ پڑھنے سے انکار کر دیا ہے۔ روایت کے مطابق مغربی بنگال حکومت نے بجٹ اجلاس سے قبل راج بھون کو تحریری خطبہ بھیج دیا ہے۔ مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی کے بجٹ اجلاس کی شروعات سے قبل گورنر تحریری خطبہ پیش کرتے ہیں۔ اس تقریر کو ریاستی حکومت تیار کرتی ہے۔ گورنر کی تقریر کو کابینہ منظور کرتی ہے۔ اسی روایت کے مطابق ممتا بنرجی کی تیسری دور اقتدار کا پہلا بجٹ اجلاس کے لیے مغربی بنگال حکومت نے تقریر تیار کرنے کے بعد کابینہ نے منظور کر لیا ہے۔ اس کے بعد راج بھون بھیج دیا گیا ہے۔ ترنمول کانگریس حکومت کے ذرائع کے مطابق اس خطبے میں ممتا بنرجی حکومت کے کام کاج کو تفصیل سے پیش کیا گیا ہے۔ ایک دن قبل ہی ممتا بنرجی نے گورنر کو بدعنوان قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ حوالہ کیس میں ملوث رہے ہیں۔ اس کے بعد گورنر نے پریس کانفرنس کر کے صفائی دی کہ ان پر لگائے جا رہے الزامات سیاسی مفادات کے تحت ہیں۔ اب گورنر نے بنگال حکومت کا تحریر کردہ خطبہ پڑھنے سے انکار کر کے ایک اور نئے تنازع کو کھڑا کر دیا ہے۔ اسرائیل کے نئے وزیر خارجہ نے متحدہ عرب امارات میں اسرائیلی سفارت خانے کا افتتاح کیا اور سابق دشمنوں کو امن کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہاں قائم رہیں گے۔
یائر لیپڈ کا یہ دورہ کسی بھی اسرائیلی وزیر کا خلیجی ریاست میں پہلا دورہ ہے۔ دونوں ملکوں نے گزشتہ سال سفارتی تعلقات قائم کیے تھے۔ وہ 4 شنبے کو دبئی میں اسرائیلی قونصل خانے کا افتتاح کر رہے ہیں اور معاشی تعاون سے متعلق ایک باہمی معاہدے پر دستخط کیے۔ ابوظہبی میں سفارت خانے کا افتتاح کرتے ہوئے یائر لیپڈ نے کہا کہ اسرائیل اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ امن چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں، مشرق وسطی ہمارا گھر ہے۔ انہوں نے ابوظہبی میں ربن کاٹتے ہوئے عبوری سفارت خانے کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں رہنے والے ہیں۔ ہم خطے کے تمام ممالک سے خواہش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں تسلیم کریں اور ہم سے بات چیت کریں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی صدر ایلون سے ملاقات کے دوران ایران کے خلاف سخت موقف کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں ہوئی اس ملاقات میں بائیڈن نے کہا کہ ان کے دور اقتدار میں ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیے جائیں گے۔ اسرائیلی صدر نے امریکی صدر کے ایران سے متعلق بیان پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے میں واپسی کے لیے کوشاں ہے، تاہم وہ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے باز رکھنے کے لیے بھی پرعزم ہیں۔ اپنے اسرائیلی ہم منصب ریولن سے ملاقات میں جو بائیڈن نے انہیں یقین دلایا کہ اسرائیل سے ان کا وعدہ پکا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں شامل امارات اور وفاقی دارالحکومت ابوظہبی نے کووڈ-19 کی ویکسین لگوانے والے افراد ہی کو 20 اگست سے بعض عوامی مقامات میں داخل ہونے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ابوظہبی کی ایمرجنسی کرائسس اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی نے ایک اعلامیہ میں کہا کہ امارات میں اہدافی گروپوں کے 93% افراد کو کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ اس لیے 20 اگست سے صرف ویکسین لگوانے والے افراد ہی کو بعض عوامی جگہوں، شاپنگ مال، ریسٹوران اور جم خانوں میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ کمیٹی کے بیان کے مطابق پہلے مرحلے میں جامعات، اسکولوں، تعلیمی اداروں، نرسریوں، خریداری مراکز، ریسٹورانوں، کیفے، جم خانوں، تفریح گاہوں، کھیل کے میدانوں، خریداری مراکز سے باہر واقع تھوک کی دکانوں، سپر مارکیٹوں اور دواخانوں میں صرف ویکسین لگوانے والے افراد ہی کو داخل ہونے کی اجازت رہے گی۔ تلنگانہ میں امکان ہے کہ اراضیات اور جائیدادوں کی قیمتوں پر نظر ثانی کی جائے گی۔ ریاستی حکومت کی جانب سے وسائل مجتمع کرنے کے لیے قائم کردہ کابینی سب کمیٹی نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ ریاست میں جائیدادوں اور اراضیات کی مارکیٹ ویلیو پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کمیٹی اپنی رپورٹ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو جلد ہی پیش کرے گی۔ اس کمیٹی نے اب تک تمام امکانات کا جائزہ لینے کے لیے کئی اجلاس بھی منعقد کیے ہیں اور اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ حکومت کے لیے عملیہ پیدا کرنے کی کوششوں کے دوران عوام پر کم سے کم بوجھ عائد ہو۔ کمیٹی کا ایک اجلاس آج وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ کی صدارت میں منعقد ہوا۔ کمیٹی کے دوسرے ارکان میں وزیر آئی ٹی و صنعت کے ٹی راما راؤ، وزیر امارات وشورا وی پرشانت ریڈی اور چیف سیکرٹری سومیش کمار شامل ہیں۔ جنوب مغربی مانسون کی جلد آمد اور بالائی آبگیر علاقوں میں اچھی بارش کے نتیجے میں دریائے کرشنا پر بڑے آبپاشی پروجیکٹس میں گزشتہ سال کی بنسبت اس بار پانی کا بہاؤ بہتر ہو گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں جورالا اور سری سیلم ذخائر آب میں 25,334 کیوزکس اور 21,146 کیوزک پانی جمع ہو گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں کسان کسی مشکل کے بغیر اپنی زرعی سرگرمیاں شروع کر سکتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ پڑوسی کرناٹک میں شدید بارش اور پیر کو 15,477 کیوزکس پانی کے اخراج کے نتیجے میں جورالا پروجیکٹ میں 25,334 کیوزک پانی جمع ہو گیا ہے۔ ورنگل سے تعلق رکھنے والے ایک چائے والے شخص کو وزیر اعظم کے من کی بات پروگرام میں حصہ لینے کا موقع ملا ہے۔ محمد پاشا ورنگل کے پاٹک ماہلہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں وزیر اعظم کے دفتر سے دعوت نامہ ملا ہے کہ وہ جولائی کے پہلے ہفتے میں ہونے والے من کی بات پروگرام میں شرکت کریں۔ بلدی علاقوں کے مشن برائے انسداد غربت کے پروجیکٹ ڈائریکٹر بھدرو نے بھی اس دعوت نامے کی توثیق کی ہے۔ محمد پاشا MGM ہاسپٹل کے قریب فٹ پاتھ پر چائے کی دکان چلاتے ہیں۔ انہوں نے PM آتما نربھر بھارت سے گزشتہ سال اگست میں قرض حاصل کیا تھا۔ وہ گوگل پے اور فون پے کے ذریعے ادائیگی کرنے میں بھی اول مقام رکھتے ہیں۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر نے بتایا کہ آتما نربھر اسکیم کے تحت قرض حاصل کرنے والے صرف چند افراد کو من کی بات پروگرام میں حصہ لینے کی دعوت ملی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے ایک اور اہم فیصلہ کرتے ہوئے اوپن اسکول 10ویں جماعت اور انٹر کے امتحانات کو بھی منسوخ کر دیا اور امتحانات کے لیے فیس داخل کرنے والے تمام طلباء کو پاس کر دینے کا فیصلہ کیا۔ تلنگانہ اوپن اسکول سوسائٹی کے حدود میں 10ویں جماعت اور انٹر کے طلباء کو 35 مارکس دیتے ہوئے کامیاب بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کے اس تازہ فیصلے سے اوپن اسکول 10ویں جماعت کے 63,581 اور انٹر کے 47,392 طلباء کامیاب ہو گئے۔ تلنگانہ میں CBSE، ICSE اور IB و دیگر بورڈ سے تعلق رکھنے والے اسکولوں کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ تعلیمی سال 2021-22 میں پرائمری سطح پر 4تھی جماعت میں اور سیکنڈری سطح پر 9ویں جماعت میں تیلگو پڑھائیں۔ ریاستی حکومت نے تمام اسکولز میں تیلگو کی تدریس اور تعلیم کو لازمی قرار دیا ہے۔ جو اسکول CBSE، ICSE، IB اور دوسرے میڈیم کے ہیں، ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ 4تھی اور 9ویں جماعت میں تیلگو زبان کی تعلیم کا اہتمام کریں۔
یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مرحلے وار انداز میں یہ کام کیا جائے۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں منگل کی سہ پہر کے بعد سے موسلادھار بارش کے سبب شہر کے کئی نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کے علاوہ سڑکوں پر پانی جمع ہونے کی شکایت موصول ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشکشی کے مطابق بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور شہر کے علاوہ دیگر اضلاع میں بھی آئندہ 3 دن میں موسلادھار بارش کی پیشکشی کی گئی ہے۔ بلیٹن میں کہا گیا ہے کہ بیشتر اضلاع میں موسلادھار بارش ریکارڈ کی جائے گی اور حیدرآباد و سکندرآباد میں ہلکی اور تیز بارش ریکارڈ کی جائے گی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے عید الاضحیٰ کی آمد سے قبل غیر سماجی عناصر اور خود ساختہ گاؤں رکشکوں کی جانب سے قربانی کے جانوروں کی منتقلی کے دوران ایک طرفہ طور پر کارروائی کے ذریعے جانوروں کی ضبطی اور جانور لانے والوں اور جانور منتقل کرنے والوں کے خلاف شرپسندی اور ہراسانی کو روکنے کے لیے ڈائریکٹر جنرل پولیس مہندر ریڈی سے نمائندگی کی ہے۔ اسد الدین اویسی صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے ڈی جی پی تلنگانہ ڈاکٹر ایم مہندر ریڈی سے بات چیت کی اور تحریری نمائندگی پیش کی۔ صدر مجلس کی جانب سے احمد پاشا قادری معتمد عمومی مجلس و رکن اسمبلی یاقوت پورہ اور سید امین الحسن جعفری رکن قانون ساز کونسل نے ڈی جی پی سے ان کے دفتر واقع لکڑی کا پل پر ملاقات کرتے ہوئے انہیں اویسی کا تحریری مکتوب بھی حوالے کیا۔ اس پر ڈی جی پی مہندر ریڈی نے صدر مجلس اور مجلسی ارکان مقننہ کو تیقن دیا کہ کسی بھی خانگی شخص کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے۔ ڈی جی پی نے کہا کہ ممنوعہ جانوروں کے ماں سوا قربانی کے دیگر جانوروں کی منتقلی پر پولیس کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کا جنرل باڈی اجلاس پہلی مرتبہ آن لائن منعقد کیا گیا، جس میں مالی سال 2021-22 کے بجٹ کو منظوری دی گئی ہے۔ میئر وجے لکشمی گڈوال کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں 6,841 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی ہے، جس میں جی ایچ ایم سی کا بجٹ 5,600 کروڑ روپے سے ہے، جبکہ 1,241 کروڑ روپے ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر کے لیے ہاؤسنگ کارپوریشن کا بجٹ ہے۔